تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ روسی رن والا رویہ ہے ان کا، تو وہ اب وہ مان جائیں گے، مطلب اس ایکٹ میں مان لیتا ہوں آپ کی بات میں. اب یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو فاصلہ رکھے ہوئے ہیں، تو آپ ڈھار صاحب کو، اگر میں کہتا ہوں جی کہ آپ ڈھار صاحب کو 200 من کا ہار روزانہ پہنانے شروع کر دیں دیوتاؤں کی طرح، اس سے نواز شریف کا کیا لینا دینا؟ اور ویسے بھی اس کا بھائی وزیر اعظم، بیٹی وزیر اعلیٰ، اس کو اور کیا چاہیے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو شخص اپنی بیٹی کے اٹک سے رحیم یار خان تک پھیلے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ سے خوش نہ ہوں، بقول ایسے لوگوں کے جو یہ ایسی باتیں پھیلا رہے ہیں، جو شخص اپنے سگے چھوٹے بھائی سے برادر اصغر کے وزیر اعلیٰ بننے سے خوش نہ ہو، وہ ڈار صاحب کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا دینے سے کیوں خوش ہو جائیں گے بھائی؟ کیوں؟ تو یہ لوگ کیوں یہ سوچتے ہیں؟ آپ نے کہا نا کہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے. ارے بھائی، لوگ جب آپ کے پاس، میں کہتا ہوں کہ اس وقت میں دل و جان سے، کوئی میرے اوپر یہ الزام لگا سکتا ہے کہ میں اپوزیشن کا آدمی ہوں یا میں عمران خان کو یعنی لانا چاہتا ہوں حکومت؟ کوئی بھی کوئی جی ہوش آدمی کہہ سکتا ہے؟ بالکل نہیں. میں کہتا ہوں فرض کرو مجھے آج بہترین مراد کے ساتھ اس حکومت کی ترجمانی پر فائز کیا جائے تو خدا کی قسم سے میرے پاس ایک آرگومنٹ نہیں ہے جس کے ذریعے میں کہہ سکوں کہ جی ان بنیادوں پر ڈار صاحب کا وزیر خزانہ بنانا، یعنی کہ ڈپٹی وزیر اعظم بنانا. ویسے آپ کو ان پہ اعتراض ہو رہا ہے، وہ چوتھے نائب وزیر اعظم اس ملک کی 77 سالہ تاریخ کے. بھائی صاحب، بیگم نصرت بھٹو ہے، یہ نہیں ہے، وہ تھی ایک زمانے میں. چودھری پرویز الہی صاحب تھے اس وقت جب کہ حکومت ان کی جا رہی تھی، جب ایم چھوڑ کے جا رہی تھی، تو چودھری پرویز الہی صاحب کو آصف زرداری صاحب نے جو ہے نائب وزیر کیا میسج دیا تھا ڈپٹی وزیر اعظم بنا کے چودھری پرویز الہی کو. ایک طرف ایک کہانی یہ تھی کہ جو مبینہ قاتل نام لیے گئے تھے جن کے، ان میں سے ایک نام چودھری پرویز الہی صاحب کا بھی شامل تھا یا نہیں، محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل کے. اور نوبت میں اینجا رسید کہ جب ایم کیو ایم کی دوری سے یہ خطرہ ہوا کہ جی پیپلز پارٹی کی حکومت جا رہی ہے، تو آپ نے پرویز الہی صاحب اس قاتل لیگ کو، اس کو آپ نے ڈپٹی وزیر اعظم بنایا، تو لوگوں میں کیا میسج گیا کہ یہ کمزور حکومت ہے. وہ آپ ٹھیک ہے، وہ ریفرنس ہے، لیکن اسحاق ڈار کے نائب وزیر اعظم بننے سے یہ میسج گیا ہے کہ نواز شریف گروپ کو یا نواز شریف کو رام کر لیا گیا. نہیں سر، میں سمجھانے کی آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ میسج چونکہ آپ کے پاس، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس حکومت کا بہترین ترجمان اعظم نذیر تارڑ نے بھی کیا اپروچ رکھی ہے. وہ جی کیا قیامت آ گئی جی، اس میں تو نہ اضافی خرچہ ہی نہیں ہوگا. یار خرچے کی بات نہیں ہے، سوال یہ ہے کہ آپ کو اجرت کیا تھی. اچھا چلو، مجھے بریک پہ جانا ہے. نہیں، بات یہ چلی کہ صاحب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تمام لوگ جنہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں بڑا کردار ادا کیا، ان کو ریٹین کیا گیا، نوازا گیا، ان کی حب الوطنی کی وجہ سے. سرفراز بگٹی چیئرمین ہو گئے بلوچستان کے، محسن نقوی صاحب دونوں جماعتوں کے ووٹ لے کر جو ہے پھر وزیر داخلہ بھی بن گئے، اور انہوں نے دونوں میں سے کسی ایک جماعت میں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس میں شامل ہوں. پاکستان کے سب سے اور اب فرمائش آ رہی ہے کہ جناب ایک وزیر اعظم بھی تو ہوتے تھے کاکڑ صاحب، ارے ان کو بھی تو کچھ دیکھیے. وہ وزیر خارجہ ہو رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے. اچھا، اور محسن نقوی صاحب سب سے بااختیار ہے، دیکھا نا اپنی وسن کا آئی جی مریم بی بی کی مخالفت کے بعد بھی لے کر دیا. تو ثابت یہ کرنا کہ نہیں، طاقت کا مرکز اب بھی ہم ہیں. اور دیکھو ساڈی خاندان دے ڈار صاحب جو پہلے نگران تھے، وہ اب جو ہے ڈپٹی وزیر اعظم بھی ہے. سر اس سے غلط میسج جاتا ہے جو اور آپ یہ دیکھیے کیا ہوا ہے، کتنی یوں ریکارڈ بنا رہی تھی آپ کی اسٹاک ایکسچینج، آج کیا میسج گیا؟ وہ ایک آدھ دن اوپر نیچے ہو جاتی ہے. نہیں یار، ایک میسج یہ گیا کہ اچھا یہ جو وزیر خزانہ ہے اورنگزیب جن کو لایا گیا ہے، ان کو بھی سینیٹر بنایا گیا ہے. اب پتہ نہیں وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہے یا نہیں ہے، وہ پارٹی ڈسپلن میں ہے یا وہ بالا تر ہے محسن نقوی کی طرح. ٹھیک ہے نا جی یار، بٹ انڈر امبریلا تو ہے نا سر. اگر ان کے ساتھ تو پھر ان کا ٹائٹل کر دے وزیر برائے امور مذاکرات